مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. سورہ تغابن کی آج 11ویں نمبر، 12ویں نمبر کی، 13ویں نمبر کی اور 14ویں نمبر کی آیات تلاوت کی گئی. انہی آیات کے تعلق سے تفسیر تشریح آج کے درس میں پیش کرنا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق چند مفید باتیں کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کی آیات میں توحید، رسالت
اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر یہ بتایا کہ جب اللہ ہی قدرت والا ہے، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پھر اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، قرآن کریم کو مانو، قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرو، ورنہ یہ بھی سمجھ لو کہ اگر نہیں کرو گے تو قیامت کا دن بھی قائم ہونے والا ہے، اور میدان محشر میں دنیا کے پیسے، دنیا کی کرنسی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں ایمان، نیک اعمال کام آئیں گے، اور وہی آپ کو وہاں بخشوا سکیں گے اور جنت میں پہنچا سکیں گے۔ اگر نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے تو وہ جہنم بڑی خطرناک ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اب تک کی آیات کا خلاصہ تھا۔ آگے کی آیت میں اب جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، نیک اعمال کرتا ہے انسان، ایمان کو اپنے دل میں ٹھوس جما لیتا ہے، تو پھر ایمان کا فائدہ کیا ظاہر ہوگا، ثمرہ، نتیجہ، اس نتیجے کو آگے کی آیات میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ثمرات ایمان ہے۔ ایک پھول اندر کھلتا ہے دل میں، اور ایک پھول ظاہر میں کھلتا ہے۔ جو اندر کھلتا ہے اسی کا نام ہے تقدیر، اسی کا نام ہے تسلیم و رضا، کہ اللہ جس حال میں رکھے اس میں میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر حالت پر میں راضی ہوں، اس کا نام ہے تسلیم و رضا۔ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رضائے رب پہ راضی رہے، اللہ کی رضا میں تو بھی راضی رہے، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، تو پھر کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت ہی نہیں، نو آرگیومنٹ، کوئی اعتراض، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جس حال میں رکھے خوش ہوں۔ آگے کی آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہبری کرے گا، اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ایک خاص مقصد تھا، شان نزول جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث کا شان ورود، اور ایک ہوتا ہے آیت کا شان نزول۔ یہ دو لفظ آتے ہیں تفسیر میں عام طور پر، شان نزول، شان ورود، دو لفظ آتے ہیں۔ شان نزول اس کا تعلق قرآن کی آیت سے ہوتا ہے، کہ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کیا کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا، کسی بات کے تحت یہ معاملہ پیش آیا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس واقعے کو بولتے ہیں یہ اس آیت کا شان نزول ہے، کہ یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ نے آیت اتاری، یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ نے آیت اتاری۔ پھر وہ آیت کا جو عام معنی ہوتا ہے وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ اتری ہوتی ہے وہ تو کسی خاص شخص کے لیے اتری ہوتی ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، سب کو وہی پیغام دینا مقصود ہوتا ہے جو خاص مقصد سے کسی خاص شخص کو دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت جب اتری ایک قول ہے کہ بعض لوگ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا مذہب حق پر ہے، صحیح ہے، اسلام اگر صحیح مذہب ہے، تو پھر جتنے مسلمان ہیں وہ زیادہ تر پریشانی میں کیوں دکھتے ہیں، مصیبت میں کیوں دکھتے ہیں؟ جب دیکھو تب کوئی نہ کوئی پریشان ہے، کوئی نہ کوئی پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ جب مذہب حق پر ہے
تو جو اس مذہب کو اپنائے گا وہ مصیبت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا اعتراض تھا. تو قرآن کی آیت آئی کہ مصیبت بھی جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں آتی. اور جس نے ہمیں نعمت دی ہے وہی مصیبت بھی دے رہا ہے. جو نعمت دیتا ہے وہ مصیبت دیتا ہے. نعمت پر ہم خوش ہیں تو مصیبت پر بھی راضی رہنا چاہیے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں. تو ایک خاص مقصد تھا. اور میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں نعمتوں سے زیادہ تو مصیبتیں ہی ہیں. آپ آزمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ویسے بھی انسان مصیبتوں میں ہی رہتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے تو انسان کو مصیبتوں میں ہی پیدا کیا ہے. پیدا ہوا تب بھی روتے روتے باہر آیا تھا. کوئی ہنستے ہنستے باہر نہیں آتا. بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے ہی آتا ہے. بلکہ بعض روایات میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی. اگرچہ مجھے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا علم نہیں, تحقیق کی لیکن مجھے ملی نہیں, لیکن خطبات حکیم الاسلام میں ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پتلا تیار ہو گیا, پانی میں اس کو بھگویا تو بارش برسائی اس مٹی پر, اس گارے پر. 40 دن تک بارش ہوئی ہے. اس میں 39 دن 39 دن تک تو اس کے اوپر غم کی بارش برسائی گئی. صرف ایک ہی دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. تو 39 دن غم یعنی مصیبت ہی مصیبت. تو زیادہ تر انسان مصیبتوں میں ہی رہتا ہے. اگر آپ سے میں کہوں تو دنیا کا کوئی آدمی نہیں, اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں اگر ہر ایک کو کھڑا کر کے پوچھے تو وہ کوئی نہ کوئی مصیبت بتائے گا, کوئی نہ کوئی غم بتائے گا. دنیا کا ہر انسان غمگین ہے. اگر کسی کو یوں ہو کہ مجھے کوئی غم نہیں تو اس کو یہ غم ہے کہ دنیا سے جانے کا ہے. مجھے یہ غم ہے اس کو کہ مجھے جانا ہے دنیا سے, مجھے جانا ہے, یہ دنیا چھوڑ دینی ہے, بنگلہ چھوڑ دینا ہے, گھر چھوڑ دینا ہے, بینک چھوڑ دینی ہے, پیسہ چھوڑ دینا ہے, بیلنس چھوڑ دینا ہے, پراپرٹی چھوڑ دینی ہے. اس کا غم اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. کہیں مر نہ جاؤں, کہیں مر نہ جاؤں, کہیں مر نہ جاؤں. یہ غم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو دنیا کا ہر شخص پریشان ہے, ہر ایک غم میں ہے. جبکہ موت سب کو آنی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر اس کا غم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, اپنے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. وہ تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. کہتے ہیں نا اس دنیا میں موت کوئی حادثہ نہیں ہے, اس دنیا میں موت کوئی حادثہ نہیں, اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. یہاں تو جینا کمال ہے. موت تو آنی ہے, مصیبتیں تو آنی ہیں, پریشانیاں تو آنی ہیں, آتی ہی رہتی ہے اور وہ آتی رہے گی. نعمتیں بھی ملتی ہیں, مصیبتیں بھی ملتی ہیں. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے. کبھی کسی کا بچہ چھین لیا, کبھی کسی کا جوان بچہ دنیا سے چلا گیا, کبھی کسی کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا, کبھی اس کا مال چھین گیا, کبھی اس کے گھر میں ڈاکو نے مال لوٹ لیا. کبھی لے کر آزماتا ہے, کبھی دے کر آزماتا ہے. نعمتیں بہت دی, یہ بھی امتحان ہے, اور کچھ نہیں ہے, یہ بھی امتحان ہے. بلکہ جو غریب ہے دنیا میں, جو غربت میں جاتا ہے دنیا سے, اس کے تو فائدے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب جو دنیا میں ہوتے ہیں, میری امت کے جو غربا ہے وہ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے. تو ہم کو تو فائدہ ہے, فائدہ تسلی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے ساتھ رہے دنیا میں زیادہ تر. کئی دنوں تک گھروں میں فاقہ ہوتا تھا, چولہا نہیں جلتا تھا. یہ بہت مشہور بات ہے. تو مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی مصیبتیں آئی. دیکھیے آپ دنیا میں آئے اس وقت آپ کے والد ہی نہیں تھے, جا چکے تھے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا, اور گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا. ایسا ہی ہے, گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا. چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا. ماں بھی چلی گئی 6 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے تھے, اور چچا بھی چلے گئے کچھ وقت کے بعد. چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا. سائے پسند نہ آئے پروردگار کو,
بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، بغیر سایہ کے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کافی تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو، کوئی شک ہی نہیں اس میں. ایسے ہی آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم ہے، یا آپ کی اولاد میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. ابراہیم بہت کم عمری میں دنیا سے گئے، بچپن میں، اور آپ کے ہاتھ میں ابراہیم ہے اور آپ رو رہے ہیں. وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں. دیکھیے آپ پر یہ مصیبت آئی. غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے کو خون سے رنگین کیا گیا، آپ کو دھکا مارا گیا، یہ بھی تکلیف آئی. طائف کے موقع پر پتھر باری ہوئی، آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے. دیکھیے آپ پر مصیبتیں آئی. گھوڑے سے ایک بار آپ گر پڑے، گر گئے، آپ کو تکلیف ہوئی، موچ آئی. 1 مہینے تک آپ بالا خانے میں رہ گئے، باہر نہیں آئے. دیکھیے آپ پر مصیبت آئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی مصیبتیں تو آئی ہیں. مصیبتیں ہر مومن کے ساتھ ہے اور آزمائش تو آتی رہتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مصیبت ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے. یعنی یہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے یا تکلیف بن کر آئی ہے. یہ دیکھنا ہو تو بھی آسان ہے. کیا ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے کہ رحمت بن کے آئی ہے تو کوئی بات نہیں، جیسی جیسی مصیبت بڑھتی ہے ویسے ویسے وہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مصیبت آتی ہے تو ہم سے نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، نہ نماز کے ٹھکانے نہ روزے کے ٹھکانے. اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کل سے آپ نماز میں نہیں دکھ رہے ہیں، جانے تو نہیں میری بچی بیمار ہے تو اس میں جانا پڑتا ہے تو نماز کا موقع ہی نہیں ملتا. ارے بھائی جب تکلیفیں آئے گی تو مسجد تو اور آنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ صرف دنیا کے علاج سے وہ اچھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اللہ سے مانگ کر بھی کچھ کرنا پڑے گا. دونوں طرف سے کریں گے تو راستہ کھلے گا، لیکن وہ نہیں کرتا. اور جیسے مصیبت آتی ہے ویسے وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ مصیبت اس کے لیے زحمت بن کے آئی ہے، تکلیف بن کر آئی ہے. جیسے ہے نا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کنارے کنارے عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر ملتی ہے تب تو بہت خوش، ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، میرے گھر میں تو یہ ہے، میرے گھر میں تو یہ ہے، مجھے تو یہ ملا ہے، مجھے تو یہ ملا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه، ذرا آزمائش آئی تو پھر چہرہ موڑ کے پیچھے جا رہا ہے. اگر ایسا کوئی ہے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اس کی. اس لیے آزمائشیں تو آتی رہے گی. جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی آزمائش آئے گی. آپ نے نبیوں کے بارے میں یہ سنا ہوگا، اشد البلائی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جتنے نبی ہیں سخت ترین آزمائش ان کو آتی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ آزمائش انہی کی آتی ہے. پھر جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائشیں آتی ہے، اور آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو جیت گیا وہ. اسی لیے وہ شاعر نے کہا ہے آزمائش ہے نشان بندگان محترم، یعنی آزمائش تو نیک لوگوں کی علامت ہے. آزمائش ہے نشان بندگان محترم، اور جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. جن پہ کرم ہوتا ہے انہی کی تو اللہ جانچ لیتا ہے، انہی کو تو جانچا جاتا ہے، انہی کی تو آزمائش ہوتی ہے، انہی کا تو امتحان لیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کتنا پکا ہے. دنیا میں جو محبت کرتے ہیں ناجائز محبت، تو وہ محبوبہ بھی آزماتی ہے اپنے محبوب کو، اور محبوب بھی محبوبہ کو آزماتا ہے کہ اس کو کتنی محبت ہے، سچی ہے کہ گڑبڑ ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں گے، تو آزمائشیں تو آئے گی، مصیبتیں تو آئے گی. اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا مصیبت آئے تو گھبراؤ مت، بلکہ مصیبت آئے تو ایک ٹیبلٹ بتائیے. کیا ٹیبلٹ ہے؟ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑی کوئی ٹیبلٹ نہیں. اگر کوئی یہ پڑھ لے گا تو فوراً اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. انا للہ، ترجمہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کتنا اچھا. دیکھیے اتنی آیت میں کیا نہیں سکھایا، ہمیں بہت کچھ سکھایا. جب پہلا جملہ کہا انا للہ، پہلا سینٹنس
ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم کسی اور کے غلام نہیں بلکہ کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب اللہ کے بندے ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ جب کوئی چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، مالک خود بخود جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، آزماتا ہے وہ اسے۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر ایک آدمی آپ میں سے کوئی گیا ہو لندن، 10 سال سے آپ کو نہ ملا ہو، لیکن آپ کو یہاں بیٹھ کر اتنا تو سمجھ میں آتا ہوگا کہ وہ ایک دن تو ملے گا، بس اتنا جو ہوتا ہے نا کہ ایک دن ملے گا، اس کی وجہ سے اس کو غم نہیں ہوتا کہ بھلے وہ میرے سے بہت دور ہے لیکن ملنے والا ہے، ایک دن تو ملے گا، وہ مجھے گیا ہے لیکن آئے گا وہ۔ دیکھو، جس کے ملنے کا امکان ہے کہ وہ آ سکتا ہے اور ملے گا، تو ہماری مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ چلا گیا، آپ کو بھی تو جانا ہے وہاں، آپ کو بھی جانا ہے، وہ ابھی گیا ہے نا، اس کے بعد آپ کو جانا ہے، کبھی نہ کبھی آپ کو بھی جانا ہے، بہت جلدی آپ اس سے ملنے والے ہیں، تو بہت جلدی آپ اس سے ملنے والے، یہ یقینی بات ہے کہ امکان کی بات ہے؟ یقینی بات ہے۔ تو جب یقینی بات ہے تو پھر غم کس چیز کا؟ اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، آج نہیں تو کل، آج اس کی تو کل میری باری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے۔ ہر ایک کو جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ تو یہ ایک ٹیبلٹ دی ہے ہم کو، ایک ٹیبلٹ، کہ جیسے ہی مصیبت آئے تو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یاد رکھیں، ہم لوگوں نے اس سینٹنس کو صرف موت کے ساتھ خاص کیا ہے، نہیں میرے بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی، فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی گھر میں حادثہ پیش آ گیا، فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبتیں تو آتی ہی رہے گی، اس لیے کہ اس دنیا میں مصیبت کوئی تعجب کی چیز نہیں بلکہ سلامت تعجب کی چیز ہے، سلامتی تعجب کی چیز ہے۔ لیست البلیۃ فی ایامنا عجب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے، لیست البلیۃ فی ایامنا عجب بل السلامۃ فیہا اعجب العجب۔ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت جو اس زمانے میں آ رہی ہے یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، یہ تو آتی رہتی ہے۔ ابھی آپ کو کہا کہ موت تو اس دنیا میں کوئی حادثہ نہیں ہے، موت تو اس دنیا میں کوئی حادثہ نہیں، بلکہ حادثہ کیا ہے؟ تعجب کی بات کیا ہے؟ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ موت تو اس دنیا میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیست البلیۃ فی ایامنا عجب، اس زمانے میں کوئی مصیبت آتی ہے تو تعجب کی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں سے گھوم کر آئے اور کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہوا، میں تو وہاں سے یہاں تک آ گیا تو تعجب ہوگا، کیا بات ہے، وہاں سے یہاں تک آ گئے کچھ نہیں ہوا، وہاں سے وہاں تک پہنچ گئے کچھ نہیں ہوا، اتنے سال سے کچھ نہیں ہوا، یہ تعجب ہے۔ ورنہ مصیبتیں تو روزانہ کی چلتی رہتی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جب بھی مصیبت آئے واویلا نہیں کرنا ہے، فوراً ٹیبلٹ بتائیے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں تو دعا پڑھنے کو کہا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ جب آپ دیکھیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، آپ دیکھ لے تو فوراً دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے عافیت دی اس بیماری سے جس میں اس کو مبتلا کیا ہے، اس تکلیف سے، اس تکلیف سے جس میں اس کو کیا کیا گیا ہے؟ مبتلا کیا گیا، اللہ نے مجھے عافیت دی۔ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، بعض علماء نے لکھا حدیثوں میں ہے کہ وہ بیماری سے وہ مرتے دم تک محفوظ ہو جائے گا، وہ پریشانی سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ پڑھ کے تو دیکھے، پڑھ کے تو دیکھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھنے کو کہا ہے۔ ایسے ہی جب بھی کچھ ہو جائے تو فوراً کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طاقت تو اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں
اس آیت میں صرف تسلی دی گئی ہے کہ مصیبت آ جائے تو گھبرانا مت. ایسا ہی سورہ حدید میں ایسی آیت ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے سورہ حدید میں؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کہہ رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں نا وہ سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا, اس حدیث میں ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے, نطفہ 40 دن تک رہتا ہے, نطفہ جو ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے. اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ کیا بنتا ہے؟ علقہ. پھر وہ بھی 40 دن تک علقہ رہتا ہے. پھر وہ 40 دن کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ مضغہ. مضغہ بھی 40 دن تک رہتا ہے. لوتھڑا تیار ہو گیا, باڈی تیار ہو گئی. کتنے دن میں؟ 120 دن میں. کل 120 دن میں بچہ پورا تیار ہو گیا, جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ 4 مہینے. 4 مہینے ہو گئے تو کیا ہوا؟ پھر وہاں آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ثم یرسل الیہ الملک, پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فینفخ فیہ الروح, اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا جاتا ہے, وہ روح پھونکتا ہے اس میں. جیسے ہی روح پھونکتا ہے تو 4 مہینے کے بعد بچے کو جان پڑتی ہے. 4 مہینے کے بعد. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا, مفتیان کرام نے فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں ایک بچہ ہوا ہے, اب دوسرا بچہ اور پہلے بچے میں زیادہ ڈسٹنس نہیں رہا, بالکل قریب قریب میں ہے ایک دم, بلکہ ابھی دودھ پی رہا ہے اور عورت کو حمل ٹھہر گیا. اگر ایسا ہو گیا اور عورت کمزور ہے, خطرہ ہے کہ شاید یہ حمل کو یہ زیادہ برداشت نہیں کر پائے گی, تکلیفیں آ سکتی ہے, اگر ایسا مسئلہ ہے تو مفتیان کرام نے لکھا ہے ڈاکٹروں سے پوچھے کہ کیا یہ حمل رکھنے میں فائدہ ہے یا نہیں. وہ ڈاکٹر اگر ماہر ہے, مسلمان ہے, وہ بتا رہا ہے کہ نکلوا دو اس حمل کو, گروا دو, ساقط کروا دو, تو یہ ساقط کروانے کی اجازت علماء نے لکھی ہے 4 مہینے سے پہلے ہی ہے, 4 مہینے کے بعد نہیں. اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد جان پڑ جاتی ہے. اگر جان پڑ گئی, اگر آپ نے پھر بچے کو گروا دیا تو گویا آپ نے زندہ بچے کو مار دیا, تو اس کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا. یہ نہیں اچھا ہے, اس طرح کرنے کی اجازت نہیں. اور یہ جو 4 مہینے پہلے بھی جو گرانے کی اجازت ہے حمل کو, اس میں بھی عام اجازت نہیں ہے. آپ ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں, حقیقت میں پوچھیں, اپنی کنڈیشنوں کو دیکھیں, سچویشن کو دیکھیں. یہ نہ سوچیں کہ روزی کون دیتا ہے. ارے بھائی, روزی کا مالک اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے. جو دنیا میں بچہ آتا ہے نا وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ بچے میں جان کب پڑتی ہے؟ کتنے مہینے کے بعد؟ 4 مہینے کے بعد جان پڑی. وہاں ہے نا فینفخ فیہ الروح, روح پھونک دی. اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ حدیث میں کیا ہے؟ فیؤمر باربع کلمات. اب اس کے 4 کلمات کا حکم دیا جاتا ہے, بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید. 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے اسی وقت 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے. کون کون سی؟ وہ کتنی روزی لے کر آ رہا ہے دنیا میں, روزی پہلے سے لکھ دی جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, روزی آدمی کو تلاش کرتی ہے اور وہاں پہنچ کے رہتی ہے. ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں. کہتے ہیں نا ہماری زبان میں, ہم دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, ایسا بولتے ہیں نا. تو روزی تو اس کے پاس پہنچ کے رہتی ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا, انتقال سے پہلے میرے دادا نے آخری ایک گھونٹ پانی پیا تھا, تو وہ اتنا باقی تھا اس کی روزی کا, جو بچپن پیدائش کے وقت لکھ دیا گیا تھا نا, وہ اس کا ایک قطرہ باقی رہ گیا تو پی کے ہی جائے گا, اس کے بغیر نہیں جائے گا دنیا سے. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا, سانس پھولتی ہے, تو سانس جب پھول رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کتنی خطرناک تیز سانس چل رہی ہے انتقال سے پہلے پہلے, تو اس کی سانسیں بھی لکھی ہوئی ہے پہلے سے. اب اتنی باقی ہے اور منٹ کم باقی رہ گئے ہیں دنیا سے جانے کے, کم باقی رہ گئے ہیں, تو جلدی جلدی سانس چلتی ہے تاکہ جو لکھا ہوا ہے وہ سانس پورا ہو جائے. اس لیے تیزی سے سانس چل رہی ہوتی ہے. بکتب رزقہ, رزق لکھا ہوا ہے. واجلہ, موت لکھی ہوئی ہے, کب مرے گا, کب جائے گا, کس جگہ جائے گا, کس جگہ دنیا سے جانے والا ہے. اگر یہاں ہندوستان میں ہے تو ملک الموت تعجب کرے گا کہ ابھی یہاں ہے, اس کی روح تو مجھے اتنے بجے وہاں قبض کرنے کی ہے اور ابھی یہاں کیوں ہے. تو پھر ایسے اسباب بنتے ہیں کہ یہاں سے وہ وہاں پہنچتا ہے, پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا. وہ اجلی وعملی, کتنے اعمال کرے گا, کیسے کرے گا, وہ بھی لکھا ہوا ہے, اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. اور آخری چیز
بدبخت بنے گا کہ نیک بخت بنے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ سب لکھ دیا گیا ہے اسی وقت. اب دنیا میں جب آئے گا تو چونکہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے, تو اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا چلا جائے گا. تقدیر کا عقیدہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی تقدیر اور بری تقدیر سب کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ تعالی. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. بس اتنا سمجھو. اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ٹوہ میں جانے کو منع کیا, اس کی تہ میں جانے کو منع کیا, اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کو منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سوچیں گے دماغ کام نہیں کرے گا, بھٹک سکتا ہے, بہک سکتا ہے. جتنا کہا اتنا ہی سمجھ لینا ہے. آپ سمجھیے میں یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک جگہ وہاں آئے گی وہاں سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں. دیکھیے آنکھ کا ایک دائرہ ہے, ایک دور تک, جتنی دور تک وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اتنا ہی دیکھ سکتی ہے. اگر آپ یہاں سے 5 کلومیٹر 1 کلومیٹر دور کوئی چیز رکھ دیں اور مجھے کہیں یہاں سے دیکھو تو میں دیکھ پاؤں گا؟ نہیں دیکھ پاؤں گا. تو آنکھ کا ایک دائرہ ہے, وہ دائرے تک ہی انسان دیکھ سکتا ہے. کان کا ایک دائرہ ہے, اتنے دائرے تک کی بات ہی وہ سن سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. بس اس سے زیادہ نہیں. تو اس پر کس کا اختیار ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی اتنا کہا ہے کہ اتنا ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس سے آگے کی آپ کی لمیٹیشن نہیں, آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. بس آپ دنیا میں آئے نا تو انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ مومن بنتے ہیں یا کافر بنتے ہیں, یہ اختیار دیا. اپنے ہی اعمال سے وہ کافر بنے گا, اپنے ہی اعمال سے وہ مومن بنے گا, لیکن کرے گا وہی جو اللہ نے چاہا ہوگا. لیکن اختیار تو اس کو دیا ہے, اختیار تو اس کو دیا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. اللہ نے اس کو اختیار دیا بھی ہے اور کچھ جگہوں پر اس کا اختیار چھین بھی لیا ہے. کچھ جگہوں پر دیا ہے, کچھ جگہوں پر نہیں دیا ہے. ایک حد تک دیا ہے, ایک حد تک وہ مجبور ہے, ایک حد تک وہ مجبور نہیں ہے. بس اس کو سمجھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. بہرحال آپ اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام گئے, تو شام سیریا کا علاقہ, وہاں پلیگ پھیلا ہوا تھا, جیسے کورونا آیا تھا ہمارے یہاں, پلیگ پھیلا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ نہیں گئے تھے, دور تھے. تو پتہ چلا کہ پورے علاقے میں پلیگ پھیلا ہوا ہے, لوگ مر رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا. واپس جا رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور لکھا کہ اتفروا من قضاء اللہ, کیا تم اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہو؟ آؤ نا اندر, اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہو, واپس جا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا. کیا فرمایا؟ افروا من قضاء اللہ الی قضاء اللہ, یا افروا من قضاء اللہ الی قدر اللہ. مطلب میں جو جا رہا ہوں وہ بھی تو اللہ کا فیصلہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھاگ رہا ہوں, تو میں جو واپس جا رہا ہوں وہ بھی تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے. تو اللہ کے فیصلے سے واپس ہو رہا ہوں. دیکھو انسان کو اختیار تو دیا ہے, لیکن وہ اختیار میں جو سوچتا ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہی ہوتا ہے, اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کے فیصلے سے ہی میں واپس بھی جا رہا ہوں, ایسے ویسے نہیں جا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, چور تھا, اس کا ہاتھ کاٹنے کا بالکل تیاری تھی. تو اس نے کہا رک جاؤ, میرا ہاتھ مت کاٹو. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو کہا کہ جو ہے کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہے یہ جو چوری تھی وہ تو اللہ کی لکھی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے, پھر میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی کہ میں چوری کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ جی ہاں, ہاتھ کاٹنا بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اس لیے کاٹ رہا ہوں. ہاتھ کاٹنا بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اس لیے کاٹ رہا ہوں. بہرحال تقدیر اچھی ہو یا بری ہو, بس انسان یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے آئی ہوگی, جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی مصیبت میں واویلا نہیں کرے گا, ہائے ہائے نہیں کرے گا, پریشان نہیں ہوگا, بلکہ یہ کہے گا جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہی دے رہا ہے نا, خوش ہوں میں اس میں. محبوب کی ہر پریشانی کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے, مجھے اس سے محبت ہے, وہ کہے یہ کرنے کے لیے تیار. ہاتھ کاٹنا پڑے گا کاٹ لوں گا,
جو ہے یہ چھیلنا پڑے گا چھیل لوں گا، یہ کرنا پڑے گا کر لوں گا، تیرے لیے جان حاضر ہے، سب کچھ کر دوں گا، ایسا بولتے ہیں نا. تو وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت کو سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں میں آپ دیکھیں گے، اللہ کے محبوب بندوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ جس حال میں رکھتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اس میں. دیکھیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آخری عمر میں ان کے دانت ہی نہیں تھے، سب دانت چلے گئے تھے. کسی نے ان کو کہا کہ آپ ایک چوکٹا لگوا لو، آسان ہو جائے گا، کھانے پینے میں بھی سہولت ہو جائے گی. تو فرمایا کائے کے لیے، اچھا ہے نا لوگ میرے لیے حلوہ بنا کر لاتے ہیں، آسانی سے اتر جاتا ہے. چوکٹا بنواؤں گا تو لوگوں کو گوشت بھی بنانا پڑے گا، لوگوں کو کیا کیا کرنا پڑے گا، پھر مجھے اس کو چبانا پڑے گا. کائے کے لیے یہ سب مصیبت پالو، جو ہے اس پر خوش ہو. ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب جس کے لیے دعا کرتے، جو دعا کرتے قبول ہو جاتی. سب لوگ ان کے پاس آتے، وہ دعا کرتے، ان کی دعا قبول ہو جاتی. وہ خود ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان کی بینائی نہیں تھی، آنکھ نہیں تھی ان کی. کسی نے کہا آپ اپنی آنکھ کے لیے دعا کر لو نا، آپ کی آنکھ ہی آ جائے واپس. تو کیا جواب دیا؟ مجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں اسی پر خوش ہوں. اللہ نے میری بینائی چھین لی ہے نا، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. مجھے اللہ نے اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اسی کو کہتے ہیں تسلیم و رضا. عشق تسلیم و رضا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. عشق تسلیم و رضا. تسلیم و رضا کا مطلب اپنے آپ کی پوری ذات اللہ کے حوالے کر دی، اب اللہ جو چاہے میرے ساتھ کرے. عشق تسلیم و رضا کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ اگر وفا سے خوش نہ ہو تو وفا کچھ بھی نہیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو ایک بڑے بھائی تھے محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ شعر ہے کہ عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. وہ اگر وفا سے خوش نہ ہو تو وفا کچھ بھی نہیں. اس لیے بس یہی سوچنا ہے کہ مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے اللہ کے اس فیصلے پر خوش ہونا ہے. یہ دوسری آیت سورہ حدید میں تھی، اس کا پس منظر بیان کیا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جب لکھا ہوا ہے تو اس پر کیا ہو جاؤ؟ راضی ہو جاؤ. ابھی بتایا اکبر الہ آبادی کا شعر کہ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا؟ جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے پھر کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسی طرح کی ایک آیت ایک اور جگہ پر ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہا کہ جو کچھ مصیبتیں تم کو آ رہی ہیں نا، وہ سب مصیبتیں کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے. دیکھو ہم لوگ جو ہے پی ایم کو بہت گالیاں دیتے ہیں کہ پی ایم ایسا ہے نہ پی ایم ویسا ہے، وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے، اس میں تو جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. لیکن کبھی کبھی اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو حالات آتے ہیں نا، اس لیے کہ دل تو کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. جب اللہ کے قبضے میں ہے تو بار بار وہی حکومت آ رہی ہے، بار بار وہی ہو رہا ہے، تو یہ بھی تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. جب اللہ ہی کرتا ہے تو ہمیں آزمایا جا رہا ہے. ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ مکی دور سے گزر رہے ہیں. مکی دور میں مصیبتیں بہت آئی. حضرت عمار نے غالباً پوچھا تھا اللہ کے رسول سے صرف 5 سال کے بعد، سرکار اجازت دیجئے نا، اجازت دیجئے ہم بھی کچھ کریں. آپ نے فرمایا ابھی تو اور سہنا ہے، اور برداشت کرنا ہے. 13 سال تک آزمائش آئی. مدینے میں جا کے اعلان ہوا کہ اب آپ لڑ سکتے ہیں، اب آپ میدان میں نکل سکتے ہیں. وہاں تک اجازت نہیں ملی تھی. تو ابھی اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور کون سا دور ہے؟ مکی دور ہے. اور مکی دور میں کیسے رہنا ہے؟ مکھی بن کر رہنا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکی دور میں کیسے رہنا ہے؟ مکھی بن کر رہنا ہے. چپ چاپ سنتے رہو، دیکھتے رہو، بہت جوش مت دکھاؤ، دیکھتے رہو، اللہ سے مانگو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئی، آپ اللہ سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، سہتے تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے.
کہا ہم بھی برداشت کریں. مکی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. کیسے رہنا ہے؟ مکھی بن کر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدنی زندگی بدنی زندگی، مدنی زندگی بدنی زندگی، کہ مدینہ میں بدن سامنے آیا، پھر مقابلے ہوئے، بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، خندق ہوئی. خندق اور احزاب تو ایک ہی ہے. اس کے بعد موتا اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور اس جنگ میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو بڑی جیت ملی، اچھے اچھے فیصلے ہوئے، مال غنیمت آیا، مسلمانوں کے فائدے ہوئے. پھر حضرت ابوبکر کو فائدہ، عمر کو فائدہ، عثمان، ان سب کی حکومتوں میں اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا. بہرحال جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے گناہ بھی بہت ہیں، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے. آپ سوچو کہ رمضان کے علاوہ ہم نمازوں کے کتنے پابند ہیں. آپ سوچو ہم زکوٰۃ کتنے اچھے طریقے سے نکالتے ہیں. آپ سوچو کتنے پیسے اسٹور میں گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے حج نہیں کیا اب تک. سوچو تو صحیح. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور اس کے پاس طاقت ہے کہ اس کے پاس پورا خرچہ ہے آنے جانے کا، گھر والوں کو سنبھالنے کا بھی خرچہ ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ حدیث ہے. اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو کہ پیسے ہمارے پاس سب ہیں لیکن حج کرنے کا شوق نہیں، کعبۃ اللہ کی تمنا نہیں، مدینے جانے کا شوق نہیں، تو پھر کیا یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب نہیں ہے؟ بالکل ناراضگی کے اسباب ہے. یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے. بتائیے جتنے غریب علاقوں میں ہوں گے وہ غریب نہیں سوچتا ہوگا کہ میرے بازو والا تو کتنا مالدار ہے اور کتنا ہے اور میرے کو تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہے، میری تو کوئی فکر نہیں کرتا. جب نہیں کرتا تو اس کے دل سے جو آہ نکلے گی وہ کیا آپ کی بربادی کا سبب نہیں بنے گی؟ بنے گی. ایسی نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں بتائیے، غور کیجئے. تو ہمارے گناہ ہے، گناہوں کی وجہ. پھر آپ رات کے چکر لگائیے، چبوتروں پر جا کر دیکھیے نوجوان کس حالت میں ہے، نشے کتنے نشوں میں مبتلا ہیں. آپ سروے کیجئے. میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، یعنی سورت کے علاقے کی. پولیس انسپیکٹر نے چند دنوں پہلے کہا تھا کہ ہم رات کو جتنے شرابی پکڑتے ہیں وہ سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. وہ کہا تھا انہوں نے. کیوں ہمارے جوان شراب میں کیوں؟ میرے بھائیوں نشہ کوئی جیسی ویسی چیز نہیں ہے، نشہ جیسی ویسی چیز نہیں ہے. یہ ون وے ہے، ون وے. کوئی واپس نہیں آتا جو جاتا ہے. یہ ون وے ہے. ون وے تو آپ سمجھتے ہوں گے، ایک بار جائیں گے ریٹرن نہیں آ سکتے آپ. یہ ون وے ہے، ام الخبائث ہے، سب بیماریوں کی، سب گناہوں کی جڑ ہے. لیکن ہمارا جوان اس میں مبتلا ہے اور عجیب عجیب اور کیسے کیسے نشے لے رہے ہیں. پیٹرول کا نشہ، سولوشن کا نشہ، اور سانپ آتا ہے، سانپ ڈنک مارتا ہے. آج کل وہ نشہ بھی چل رہا ہے. وہ ڈنک اس کو لیا جاتا ہے اور وہ نشے میں چور رہتا ہے. عجیب اور مختلف قسم کے نشے. لوگ جو ہے جو وکس بام آتی ہے، ہم نے سنا تھا پوری بام کھا جاتا ہے اور کھا کر نشہ لیتا ہے. میرے بھائیو اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. یہ جوان اس بدترین بیماریوں میں جا رہے ہیں. یہ کس کی پالیسی ہے؟ یہ ہمارے دوسرے جو برادران وطن ہیں نا، غیر، ان سب کی یہی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کے جوان ہی ختم ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ان کی پالیسی کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں. ہم مسجدوں میں آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں. اپنا کوئی دوست ایسا کر رہا ہو اس کو ایک اچھے آدمی سے ملوائیں. کوشش کریں کہ وہ اس سے تعلق کرے، اس سے رابطہ کریں، اس کی طرف جڑیں، تاکہ ہمارا جوان بھائی اس میں مبتلا ہو کر زندگی برباد نہ کر دے. اور جس گھر میں شادی ہو جاتی ہے اس جوان کی، پھر وہ اس کی بیوی کی زندگی بھی برباد کر دیتا ہے، اس کے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دیتا ہے. طلاق کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے، سروے تو کیجیے، آپ پتہ چلے گا آپ کو کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال قرآن کریم کی اس آیت میں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہا. جو کچھ مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے. اگر وہ نہ کرے اور گناہوں کے اوپر اگر عذاب آنا شروع ہو جائے تو بتائیے کوئی دن بچے گا نہیں، روزانہ عذاب آئے گا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جیسے کہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب تک آپ تھے تب تک مصیبتیں کیوں نہیں آئیں؟ اس لیے کہ آپ موجود تھے، اللہ کے رسول دنیا میں موجود تھے. اس وجہ سے عذاب نہیں آیا ان پر، مسلمانوں پر اور کافروں پر بھی نہیں آیا، بچ گئے. اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک یہ دنیا میں لوگ
اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے تب تک بھی عذاب نہیں آئے گا. تو استغفار کرتے رہنا چاہیے, گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے, لو لگانی چاہیے, گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے, ورنہ حالات اچھے نہیں ہیں میرے بھائیوں. بہرحال تینوں آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے, مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور جب اللہ سے محبت ہے تو سب خوش ہیں. جیسے کوئی آدمی آپ کو 10 سال کے بعد ملے اور ایک دم گلے مل کر آپ کو دبائے, زور سے دباتے ہیں, بعض مرتبہ معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں تو زور سے دبا دیتے ہیں. اگر زور سے دبا دے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ کچھ بولیں گے نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت دین کے بعد ملا ہے اور محبت بہت ہے اس سے, اس لیے اس سے ایک دم دبا کر رکھتا ہے. تھوڑی دیر کی تکلیف بھی وہ برداشت کر لیتا ہے. کہا بالکل اسی طریقے سے یہ مصیبت جو آ رہی ہے نا, اس کو برداشت کرنا سیکھ جائیے, اس لیے کہ یہ تو کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کو آپ کو تکلیف میں ڈال کر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ آپ کو ایک مقام پر پہنچانا چاہتا ہے. آپ مومن ہیں تو صالحین کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے, آپ صالحین ہیں تو آپ کو شہید کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے, آپ شہید ہیں تو آپ کو جو ہے اس سے اوپر صدیق کے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے اور آپ دور بھاگ رہے ہیں. ہائے واویلا مت کیجئے, اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیے. یہ اندر کا پھول ہے جو کھل رہا ہے. اندر کا پھول یہ ہے کہ تسلیم و رضا, اللہ کے فیصلے پر راضی. واللہ بکل شیء علیم. جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ یہدی قلبہ, اس کے دل کو وہ رہبری کرے گا. کس بات کی؟ صبر کرے گا, ثابت قدمی ہوگی, جم جائے گا, ہائی واویلا نہیں کرے گا. یہ یہدی قلبہ. اور ایک روایت حضرت اکرمہ کی ہے, یہدأ قلبہ, اس کا دل مطمئن ہو جائے گا, اس کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور بعض لوگوں نے وہاں لکھا ہے کہ یہدا پڑھتے ہیں اس کو, حمزہ کو صفت ضبطہ کے ساتھ نہیں پڑھتے, یہدا قلبہ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جب ہر چیز کو جانتا ہے, کیا مطلب کون میرا بندہ ایسا ہے جو صبر کرے گا, اس کو بھی جانتا ہے. کون ہے جو نہیں صبر کرے گا, اس کو بھی جانتا ہے. یہ اندر کا پھول. اور باہر کا پھول کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. یہ باہر ہے, یہ تو پہلے کرنا پڑے گا. یہ کرو گے تو اچھی موت آئے گی, یہ کرو گے تو مصیبتوں میں بھی اچھا لگے گا. اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. اگر تم نے رخ موڑ لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کیا ہے؟ واضح طور پر پہنچا دینا ہے. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, جو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, آپ کسی پر زبردستی کچھ تھوپ نہیں سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک تبلیغ والا, اللہ کے راستے میں چلنے والا صرف دعوت دے سکتا ہے کسی کو. اس کو مسجد میں پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اسی لیے کوئی مسجد میں آ جائے تو اس کو فتوے مت دکھاؤ کہ آیا ہے ابھی تو پہلی بار مسجد میں کئی سالوں کے بعد, کہ آپ کی آستین یہاں تک ہے, نماز نہیں ہوتی, آپ کا پائجامہ دیکھو ٹخنوں سے نیچے. ارے بھائی, آیا ہے وہی اللہ کا شکر ہے. 2-4 دن, 8 دن, 10 دن اس کو مسجد کے ماحول میں رہنے دے, پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے اس کو اسلام کی باتیں بتا. پہلے ہی دن اس کے اوپر بوچھار ہو جائے گی تو بیچارہ ویسے ہی وہ آیا نہیں تھا, واپس چلا جائے گا. اس لیے ہمارے ذمہ صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ پر مومن کو بھروسہ کرنا چاہیے. توکل وہی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کریں, پہلے اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں. جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ اونٹ میں لایا ہوں, اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں وہ صحابی کہ اللہ کے رسول, اونٹ کو باندھ کر بھروسہ کروں یا چھوڑا ہوا رکھو اور بھروسہ کرو؟ فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. پہلے گاڑی کو لاک کرو پھر کہو کہ اللہ کے بھروسے چھوڑتا ہوں. لاک ہی نہیں کی اور اتنا بہت مضبوط ایمان ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. ارے ہمارا کام اسباب اختیار کرنا ہے. جبرائیل علیہ السلام وہ براق کو باندھا تھا وہاں مسجد اقصیٰ کے, اس کے ساتھ کھونٹ کے ساتھ باندھ دیا تھا اس کو. حالانکہ جبرائیل کی پہنچ تو کتنی بڑی, 600 تو پر ہے, ایک پر میں وہ براق واپس آ سکتا ہے, لیکن پھر بھی باندھا. کیوں؟ امت کو بتلانے کے لیے کہ باندھنا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اسباب اختیار کرنے ہیں پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس جا کے کرنا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرے. اس کا نام کیا ہے؟ توکل. بعض لوگ توکل کا مطلب غلط سمجھتے ہیں, ڈائریکٹ اللہ پر بھروسہ کرنا, اسباب بالکل اختیار نہیں کرتے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت توکل اس کو نہیں کہتی. پہلے اسباب اختیار کیجیے اور پھر اللہ پر بھروسہ
کیجئے. یہ ان آیات کا خلاصہ ہے. نعمتیں مصیبتیں دونوں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ تر مصیبتوں میں آزماتا ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، درست کریں، اور پھر بھی مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھیں کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تب سے ہی تو اللہ نے لکھ دیا ہے. جب لکھ دیا ہے تو وہ آئے گی. وہ میرا محبوب ہے نا، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں. اگر یہ آ گیا تو کبھی بھی مصیبت آپ کو بوجھ نہیں معلوم ہوگی بلکہ ہلکی معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما. یا اللہ تو ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کو آزمائش آیا کرتی ہے. یا اللہ ہم بھی تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن آزمائشیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم بہت کمزور ہیں. یا اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے بلکہ فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے. ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ رمضان کا نصف حصہ گزر چکا ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں بہت قیمتی راتیں، بہت قیمتی دن آ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ اس رمضان میں ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں، وہ تجھے ہی پتا ہے. یا اللہ لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جبرائیل نے بد دعا کی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو. یا اللہ تیرے محبوب نے اس وقت آمین کہا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا نام کس لسٹ میں ہے. یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرما لے. ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسے حلقوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ایسے حلقوں سے محبت نصیب فرما، علماء سے جڑنے والا بنا، علماء سے رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفعل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.